سے آپ کی جنت سج جائے گی۔ اور قرآن کہتے ہیں وزیادہ، اور اسے اور زیادہ ملے گا۔ باقی تو عمل کی جزا تو ملے گی، لیکن جو لوگ نیکی کو خوبصورت بنائیں گے، ڈیکوریٹ بنائیں گے، ارادے سے بنائیں گے، پیارا بنائیں گے۔ مثال ہے ڈیکوریٹ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم اگر کسی کو چیز دیتے تھے، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، یوں پکڑ کے ہاتھ سے یوں کر کے دے دیتے تھے، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس لباس کو ایک خوبصورت ریپر میں بند کریں، ایک خوبصورت ریپر میں بند کر کے اس پہ اس کا نام لکھیں، نام لکھے پھر اس کے بعد ایک خوبصورت ٹرے میں، ایک خوبصورت پرس میں، ایک خوبصورت بیگ میں اس کو رکھیں اور بطور تحفہ کے پیش کر دیں۔ ایک یہ ہے کہ لباس اٹھائیں ہاتھ میں رکھ دیں، ایک یہ ہے کہ کاغذ ڈیکوریٹ کریں، اوپر پھول لگائیں، پھول لگا کے ایک یتیم بچے کو پیش کریں اور انہیں کہیں کہ یہ آپ اگر قبول کر لیں گے تو میری عزت میں اضافہ ہے، میرے وقار میں اضافہ ہے۔ نیکی کو خوبصورت کریں، پیارا بنائیں۔ آپ نے اگر یتیم بچے کو ایک بار ایک ایسے برتن میں کھلایا ہے جو کہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، پھر یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے بس لوگوں کے لیے ایسے خوبصورت اور ڈیکوریٹڈ قسم کے برتن رکھیں، ان کے سامنے آسان طریقے سے پیش کریں۔ زمین صاف ہو، جگہ صاف ہو، برتن صاف ہو، خوبصورت ٹیبل ہو، جس طرح کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی وزیر اعظم آیا ہے۔ آپ غریب کو اس طرح سرو کریں کہ جس طرح آپ کسی وزیر اعلیٰ کو سرو کرتے ہیں، جس کے پاس دنیاوی عہدہ کی بات کر رہا ہوں۔ یتیم اور مسکین کے پاس جو عہدہ ہے وہ خدا کا عہدہ ہے، وہ وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، اس طرح کے عہدوں سے زیادہ اہم عہدہ اللہ پاک نے دیا ہے، اس لیے کہ وہ شخص وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کو جاب دے دے، مگر یتیم بچہ، مسکین بچہ، مجبور اور لاچار جو شخص ہے، وہ آپ کے لیے جنت کا مکان بن رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ آپ کو جنت کا مہمان بنا رہا ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتے ہیں نیکی کو ڈیکوریٹ کریں، خوبصورت بنائیں، اور وزیادہ، اللہ پاک ایسی چیز بھی عطا فرمائیں گے جو آپ کی کسی عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط وہی ہے کہ اپنی نیکی کو ڈیکوریٹ کریں۔ اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ پاک اپنی بارگاہ خاص سے اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ دیکھیے ایک شخص آپ کو 40 سال تک تحفہ بھیجتا رہتا ہے، لیکن 40 سال کے بعد کہتا ہے میں آپ سے اب ملوں گا آ کے، تو جو ملنے کی خوشی ہے وہ 40 سال آنے والے تحفوں میں خوشی نہیں، چھپی ہوئی ہوگی۔ قرآن آگے فرماتا ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر نہ کدورت ہوگی نہ کوئی ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ میرے دوستو، جنت بھی اہم ہے، یہ دنیا بھی بہت اہم ہے، یہ کھیتی ہے، یہاں پہ محنت کریں، کوشش کریں۔ جس طرح آپ باقی چیزوں کو خوبصورت بناتے ہیں، اسی طرح اپنی نیکی کو، اپنی اچھائی کو خوبصورت بنائیں، پیارا بنائیں۔ اچھائی اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ زبان کے 2 بول بھی ہیں، آپ کے پاس خوبصورت رویہ بھی ہے۔ 2 بولوں کو خوبصورت کرتے جائیں، آپ کے 2 بول لوگوں کو عزت دیں، لوگوں کے دلوں کا اطمینان بنے، لوگوں کو وقار بخشیں۔ آپ کا رویہ دوسروں کے دلوں کی ڈھارس بنے، سیٹسفیکشن بنے، آپ کا بیہیویئر گرے ہوئے انسان کو اوپر لے آئے۔ اپنی نیکی کو باقی دنیا کی ہر چیز کی طرح خوبصورت بنائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور آپ اور ہم جنت کے مہمان ہوں گے، اور مہمان بھی کسی اور کے نہیں ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے۔ نزلم من غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم فرمانے والے کی یہ مہمان نوازی ہوگی۔ اور مہمان نواز خدا ہو، اور مہمان نواز خدا ہو، میزبان خدا ہو، اور مہمان ہم ہوں، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟